آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کی جانب سے 12ویں جماعت 2025 کے سمعی مہارتوں کے امتحان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس جزو کا کل دورانیہ 25 منٹ ہے اور اس کے کل نمبر 20 ہیں۔ آپ کو 2 اقتباسات سنائے جائیں گے۔ ہر اقتباس 2 بار سنایا جائے گا۔ پہلے آپ اقتباس نمبر 1 کو غور سے سنیے اور پھر اس اقتباس سے متعلق 10 سوالات کو خاموشی سے پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے کسی ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے اور اس کے بعد اقتباس نمبر 2 سے متعلق 10 سوالات خاموشی سے پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے کسی ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات حل کرنے کے لیے بھی آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اقتباس نمبر 1 سنیے۔ عمر کوٹ۔ نصیر الدین محمد ہمایوں کابل میں مارچ 1508 عیسوی میں ظہیر الدین بابر کے گھر پیدا ہوا۔ زندگی نے اسے چھاؤں کم اور تپتے ریگزاروں میں زیادہ رلایا۔ اس کی بہت ساری خواہشیں تھیں جو پوری نہیں ہوئی تھیں۔ یہ 22 اگست 1542 عیسوی کا دن تھا جب ہمایوں عمر کوٹ سندھ کے قلعے میں داخل ہوا۔ اس بادشاہ کا رانا پرساد نے استقبال کیا۔ اتوار کے دن صبح صادق کے وقت اس قلعے میں 14 اکتوبر 1542 عیسوی میں جلال الدین اکبر کی ولادت ہوئی۔ قدیم تاریخ کے محققین و مصنفین کی کتابوں جیسے تاریخ فرشتہ، آئین اکبری، اکبر نامہ، تاریخ طاہری اور ٹاڈ کے راجستھان میں اسے امر کوٹ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ محترم اشتیاق انصاری صاحب کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پرانا امر کوٹ موجودہ شیو مندر کے قریب تھا، یا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس وقت جہاں اکبر بادشاہ کی پیدائش کی جگہ بتائی جاتی ہے عمر کوٹ وہیں تھا، مگر میری کی گئی تحقیق کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہی وہ کوٹ ہے جو مختلف ادوار میں آباد و برباد ہوتا رہا، جس کو پہلے امر کوٹ اور بعد میں عمر کوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قلعے کی قدامت کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، مگر مل ملا کر نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ یہ شہر سومرا گھرانے کے پہلے حاکم عمر نے بنوایا۔ 13ویں صدی کے آخر میں راجپوت حکمران پرمار سوڈھو نے اس شہر پر اپنا تسلط قائم کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ راجپوتوں نے یہ قلعہ کلہوڑا حکمرانوں کے حوالے کر دیا۔ کلہوڑوں نے قلعہ آگے چل کر جودھ پور کے راجا کو بیچ دیا اور تالپور حکمرانوں نے 1813 عیسوی میں اس قلعے پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں نے جب 1843 عیسوی میں سندھ فتح کیا تو یہ قلعہ انگریز سرکار کا حصہ بنا۔ اب تو باقی نہیں، البتہ ایک زمانے میں اس قلعے کے چاروں طرف ایک خندق تھی جو اس کو دشمن کے حملوں سے تحفظ فراہم کرتی۔ شہر کے بیچوں بیچ ناگفتہ بے حالت میں یہ قلعہ اب بھی سر جھکائے کھڑا ہے۔ اگر آپ اس قلعے کو باہر سے دیکھیں گے تو اس قلعے کی بے بسی اور خستگی کا احساس آپ کو یقیناً ہو جائے گا۔ یہ وہی قلعہ ہے جس سے عمر ماروی کی مشہور لوک کہانی وابستہ ہے۔ قلعے کے مرکز میں ایک وسیع برج بنا ہوا ہے۔ 110 فٹ اونچے اس برج پر پہنچنے کے لیے آپ کو 60 کے قریب سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ مغرب کی طرف ہری بھری فصلیں اور مشرق کی طرف ریت کے ٹیلے ہیں جو صدیوں سے وقت کا سارا کھیل تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اگر ان کو زبان مل جائے تو بہت سارے راز نہیں رہیں گے، مگر ایسا ممکن نہیں، اس لیے تاریخ پر اسراریت کی دھن میں لپٹی ہوئی ہے۔ اب سوال نمبر 1 تا 10 جو کہ صفحہ نمبر 2 اور 3 پر ہیں، خاموشی سے پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔
اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیے۔ اس دوران آپ چاہیں تو اس سمعی اقتباس سے متعلق سوالات پڑھ سکتے ہیں، نیز حسب ضرورت انہی سوالات کے جوابات سے متعلق اہم اور معاون نکات لکھ سکتے ہیں۔ عمر کوٹ۔ نصیر الدین محمد ہمایوں کابل میں مارچ 1508 عیسوی میں ظہیر الدین بابر کے گھر پیدا ہوا۔ زندگی نے اسے چھاؤں کم اور تپتے ریگزاروں میں زیادہ رلایا۔ اس کی بہت ساری خواہشیں تھیں جو پوری نہیں ہوئی تھیں۔ یہ 22 اگست 1542 عیسوی کا دن تھا جب ہمایوں عمر کوٹ سندھ کے قلعے میں داخل ہوا۔ اس بادشاہ کا رانا پرساد نے استقبال کیا۔ اتوار کے دن صبح صادق کے وقت اس قلعے میں 14 اکتوبر 1542 عیسوی میں جلال الدین اکبر کی ولادت ہوئی۔ قدیم تاریخ کے محققین و مصنفین کی کتابوں جیسے تاریخ فرشتہ، آئین اکبری، اکبر نامہ، تاریخ طاہری اور ٹاڈ کے راجستھان میں اسے امر کوٹ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ محترم اشتیاق انصاری صاحب کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پرانا امر کوٹ موجودہ شیو مندر کے قریب تھا، یا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس وقت جہاں اکبر بادشاہ کی پیدائش کی جگہ بتائی جاتی ہے عمر کوٹ وہیں تھا، مگر میری کی گئی تحقیق کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہی وہ کوٹ ہے جو مختلف ادوار میں آباد و برباد ہوتا رہا، جس کو پہلے امر کوٹ اور بعد میں عمر کوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قلعے کی قدامت کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، مگر مل ملا کر نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ یہ شہر سومرا گھرانے کے پہلے حاکم عمر نے بنوایا۔ 13ویں صدی کے آخر میں راجپوت حکمران پرمار سوڈھو نے اس شہر پر اپنا تسلط قائم کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ راجپوتوں نے یہ قلعہ کلہوڑا حکمرانوں کے حوالے کر دیا۔ کلہوڑوں نے قلعہ آگے چل کر جودھ پور کے راجا کو بیچ دیا اور تالپور حکمرانوں نے 1813 عیسوی میں اس قلعے پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں نے جب 1843 عیسوی میں سندھ فتح کیا تو یہ قلعہ انگریز سرکار کا حصہ بنا۔ اب تو باقی نہیں، البتہ ایک زمانے میں اس قلعے کے چاروں طرف ایک خندق تھی جو اس کو دشمن کے حملوں سے تحفظ فراہم کرتی۔ شہر کے بیچوں بیچ ناگفتہ بے حالت میں یہ قلعہ اب بھی سر جھکائے کھڑا ہے۔ اگر آپ اس قلعے کو باہر سے دیکھیں گے تو اس قلعے کی بے بسی اور خستگی کا احساس آپ کو یقیناً ہو جائے گا۔ یہ وہی قلعہ ہے جس سے عمر ماروی کی مشہور لوک کہانی وابستہ ہے۔ قلعے کے مرکز میں ایک وسیع برج بنا ہوا ہے۔ 110 فٹ اونچے اس برج پر پہنچنے کے لیے آپ کو 60 کے قریب سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ مغرب کی طرف ہری بھری فصلیں اور مشرق کی طرف ریت کے ٹیلے ہیں جو صدیوں سے وقت کا سارا کھیل تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اگر ان کو زبان مل جائے تو بہت سارے راز نہیں رہیں گے، مگر ایسا ممکن نہیں، اس لیے تاریخ پر اسراریت کی دھن میں لپٹی ہوئی ہے۔ اب آپ کو سوالات حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
اب آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے۔ یہ اقتباس بھی 2 مرتبہ سنایا جائے گا۔ اقتباس نمبر 2 سنیے۔ ہنسنا۔ مشہور ہے کہ گانا اور رونا کسے نہیں آتا۔ انسان روتا ہی آیا اور روتا ہی جائے گا۔ باقی رہا گانا تو ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو خانقاہوں کے حجروں میں گاتے ہوئے پایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی مثنوی کے اشعار گنگناتا ہے اور کوئی خالی کے باری پڑھ کر ہی جی خوش کر لیتا ہے، لیکن ہنسنے کی یہ کیفیت نہیں۔ ہنسنا ایک مستقل فن ہے اور ہر شخص یہ فن نہیں جانتا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خوب ہنسو کیونکہ ہنسنے سے پھیپھڑوں کی اچھی خاصی ورزش ہو جاتی ہے۔ البتہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کہا لگانا پھیپھڑوں کے لیے زیادہ مفید ہے یا قومی جلسوں میں نعرے لگانا۔ بہرحال اتنا تو ظاہر ہے کہ ہنسنا بہت بعد کے زمانے کی ایجاد ہے۔ پہلے لوگ صرف رونا یا گانا جانتے تھے۔ کسی عقل مند نے محض ورزش کے طور پر ہنسنا ایجاد کیا اور چھوٹے بڑے سب ہنسنے لگے۔ ہم نے ایک صاحب کو دیکھا ہے جنہیں ہنسی آتی ہے تو اپنا منہ بڑے زور سے بند کر لیتے ہیں۔ ہنسی اچھلتی کودتی پھدکتی پیٹ سے منہ کی طرف بڑھتی ہے، لیکن راستہ بند پا کر الٹے پاؤں لوٹ جاتی ہے۔ اس وقت ان کے چہرے پر سکرات موت کے سے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ کہا ناک کے راستے نکلنا چاہتا ہے، لیکن وہ بھلا کب نکلنے دیتے ہیں؟ حلق سے ہلکی ہلکی مبہم سی آوازیں نکلتی ہیں جنہیں سن کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے منہ کے اندر ہی اندر کہے کی کھچڑی سی پک رہی ہے۔ کیا آپ اسے ہنسی کہہ سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت۔ ہنسنا تو یہ ہے کہ آپ نے ہنسنا شروع کیا اور آپ کو دیکھ کر ہر شخص ہنس پڑا، یہ نہیں کہ آپ ہنسیں تو لوگ رونا شروع کر دیں۔ کہے بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، کوئی لمبا، کوئی ٹھنگنا، کوئی پتلا، کوئی موٹا، لیکن یاد رکھیے دانت نکال کر ہی کر دینا کہا نہیں کہلاتا۔ یہ تو کہا کا منہ چڑھانا ہے۔ جو لوگ کبھی نہیں ہنسے انہیں ہم ہنسنے کا ایک سہل نسخہ بتائے دیتے ہیں۔ ہر روز صبح اٹھ کر رونا شروع کر دیجئے اور شام تک روتے رہیے۔ رونا بہت آسان ہے۔ اسی طرح 7 دن روتے گزر جائیں تو 8ویں دن خود بخود ہنسنے کو جی چاہے گا۔ اب اگر آپ باقاعدہ ہنسنا چاہتے ہیں تو کرسی پر بالکل سیدھے بیٹھ جائیں، پہلے مسکرائیے، پھر دانت نکالیے، پھر ایک کہا لگائیے۔ اگر آئینہ میسر ہو سکے تو سامنے رکھ لیجئے اور اپنی صورت دیکھیے۔ ہنسی متعدی مرض ہے، آپ اپنے عکس کو دیکھ کر زیادہ زور سے ہنسیں گے۔ اب سوال نمبر 11 تا 20 جو کہ صفحہ نمبر 4 اور 5 پر ہیں، خاموشی سے پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔ آپ سے جب تک کہا نہ جائے صفحہ نمبر 5 نہیں پلٹیں گے۔
اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیے۔ اس دوران آپ چاہیں تو اس سمعی اقتباس سے متعلق سوالات پڑھ سکتے ہیں، نیز حسب ضرورت انہی سوالات کے جوابات سے متعلق اہم اور معاون نکات لکھ سکتے ہیں۔ ہنسنا۔ مشہور ہے کہ گانا اور رونا کسے نہیں آتا۔ انسان روتا ہی آیا اور روتا ہی جائے گا، باقی رہا گانا تو ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو خانقاہوں کے حجروں میں گاتے ہوئے پایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی مثنوی کے اشعار گنگناتا ہے اور کوئی خالق کے باری پڑھ کر ہی جی خوش کر لیتا ہے، لیکن ہنسنے کی یہ کیفیت نہیں۔ ہنسنا ایک مستقل فن ہے اور ہر شخص یہ فن نہیں جانتا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خوب ہنسو کیونکہ ہنسنے سے پھیپھڑوں کی اچھی خاصی ورزش ہو جاتی ہے۔ البتہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کہا لگانا پھیپھڑوں کے لیے زیادہ مفید ہے یا قومی جلسوں میں نعرے لگانا۔ بہرحال اتنا تو ظاہر ہے کہ ہنسنا بہت بعد کے زمانے کی ایجاد ہے۔ پہلے لوگ صرف رونا یا گانا جانتے تھے۔ کسی عقل مند نے محض ورزش کے طور پر ہنسنا ایجاد کیا اور چھوٹے بڑے سب ہنسنے لگے۔ ہم نے ایک صاحب کو دیکھا ہے جنہیں ہنسی آتی ہے تو اپنا منہ بڑے زور سے بند کر لیتے ہیں۔ ہنسی اچھلتی کودتی پھدکتی پیٹ سے منہ کی طرف بڑھتی ہے، لیکن راستہ بند پا کر الٹے پاؤں لوٹ جاتی ہے۔ اس وقت ان کے چہرے پر سکرات موت کے سے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ کہا ناک کے راستے نکلنا چاہتا ہے، لیکن وہ بھلا کب نکلنے دیتے ہیں۔ حلق سے ہلکی ہلکی مبہم سی آوازیں نکلتی ہیں جنہیں سن کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے منہ کے اندر ہی اندر کہے کی کھچڑی سی پک رہی ہے۔ کیا آپ اسے ہنسی کہہ سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت۔ ہنسنا تو یہ ہے کہ آپ نے ہنسنا شروع کیا اور آپ کو دیکھ کر ہر شخص ہنس پڑا، یہ نہیں کہ آپ ہنسیں تو لوگ رونا شروع کر دیں۔ کہے بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، کوئی لمبا، کوئی ٹھنگنا، کوئی پتلا، کوئی موٹا، لیکن یاد رکھیے دانت نکال کر ہی کر دینا کہا نہیں کہلاتا۔ یہ تو کہا کا منہ چڑھانا ہے۔ جو لوگ کبھی نہیں ہنسے انہیں ہم ہنسنے کا ایک سہل نسخہ بتائے دیتے ہیں۔ ہر روز صبح اٹھ کر رونا شروع کر دیجئے اور شام تک روتے رہیے۔ رونا بہت آسان ہے۔ اسی طرح 7 دن روتے گزر جائیں تو 8ویں دن خود بخود ہنسنے کو جی چاہے گا۔ اب اگر آپ باقاعدہ ہنسنا چاہتے ہیں تو کرسی پر بالکل سیدھے بیٹھ جائیں، پہلے مسکرائیے، پھر دانت نکالیے، پھر ایک کہا لگائیے۔ اگر آئینہ میسر ہو سکے تو سامنے رکھ لیجئے اور اپنی صورت دیکھیے۔ ہنسی متعدی مرض ہے، آپ اپنے عکس کو دیکھ کر زیادہ زور سے ہنسیں گے۔ اب آپ کو سوالات حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
آپ کی سمعی مہارتوں کے جوابات کا وقت ختم ہوا اور اب آپ دوسرے جزو کے سوالات کے لیے صفحہ پلٹ سکتے ہیں۔ اس دوسرے جزو کے لیے آپ کے پاس 30 منٹ ہیں۔